السلام علیکم ویور حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چوہان قوم کے بارے میں۔ تو آج ہم چوہان قوم کے بارے میں جانیں گے۔ چوہان اگنی کل چوہان راجپوت تقریباً پنجاب کے تمام اضلاع میں آباد ہیں۔ یوں تو چوہانوں راجپوتوں کی بے شمار ذیلی گوتے ہیں اور کچھ ذیلی گوتوں کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہیں، اپنی 5-4 ویڈیو میں نے بنائی ہیں، جن کا تذکرہ ہم آئندہ صفحات میں الگ الگ کریں گے۔ تاہم باقاعدہ چوہانوں کی تعداد بھی پنجاب میں بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ چوہان ضلع گوجرانوالہ میں آباد ہیں، دوسرے نمبر پر شاہ پور میں سرگودا میں ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر راولپنڈی کے ضلع میں آباد ہیں۔ لاہور، جہلم، گجرات، ملتان، مظفر گڑھ اور بہاولپور میں بھی ان کے لاتعداد خاندان بستے ہیں۔ ضلع جھنگ اور چکوال میں بھی ان کے کئی خاندان ملتے ہیں۔ لفظ چوہان کی وجہ تسمیہ بہت دلچسپ ہے۔ اس ضمن میں یہ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ زمانہ قدیم میں ہندوؤں کے مقدس برہمن کوہ آبو راجپوتانہ یعنی موجودہ راجستھان پر عبادات کیا کرتے تھے۔ اس علاقے کے مقامی باشندے، جنہیں ہندی روایات راکشس قرار دیتی ہیں، ان برہمنوں کو بے حد تنگ کیا کرتے تھے اور ان کی عبادت و مشاغل میں مخل ہوتے رہتے تھے۔ وہ لوگ ان برہمنوں کی عبادت گاہوں کو بھی ناپاک و خراب کر دیتے تھے۔ برہمنوں نے ان مقامی لوگوں کی آئے دن کی ستم ظریفیوں سے تنگ آ کر ایک اگنی کمنڈ تیار کر کے مہادیو سے دعا کی کہ وہ انہیں ان راکشسوں کے ظلم و شر سے نجات دلائے۔ چنانچہ مہادیو نے ان کی دعا قبول کی اور آگ میں سے اس 4 نوجوان پیدا کیے، ہندی روایات کے مطابق ہے یہ، جن میں سے ایک کا نام سولنگی، دوسرے کا نام پرمار، تیسرے کا نام پریہار اور چوتھے کا نام چوہاما یا چہمان تھا۔ یہ چاروں نوجوان آگ سے یکے بعد دیگر نمودار ہوئے۔ جب چوہاما یا چوہمان آگ میں سے نکلا تو اس کے 4 ہاتھ تھے۔ وہ آگ میں سے اس شان سے نکلا کہ اسے دیکھ کر برہمن اش اش کر اٹھے۔ شاہ زور پہلوانوں کی طرح اکڑتا، دندناتا، ڈنڈراتا، پھیلتا ہوا آگ میں سے نمودار ہوا۔ اس نوجوان کے چونکہ 4 ہاتھ تھے، اس بنا پر اسے چوہاما یا چہمان کا نام دیا گیا۔ بعد میں یہی نام غلط لااستعمال ہو کر چوہان مشہور ہو گیا۔ چنانچہ آگ سے پیدا ہونے والے ان 4 نوجوانوں نے مقامی باشندوں پر حملہ کر دیا، انہیں تاراج کر کے رکھ دیا۔ آگ سے پیدا ہونے والے چوہان نامی شاہ زور نوجوان کی اولادوں نے آگے چل کر چوہان قبیلے کی صورت اختیار کی۔ دہلی و اجمیر پر چوہان قوم کے لوگوں نے لمبا عرصے تک حکومت کی۔ ان کا آخری حکمران مشہور راجہ پرتھوی راج تھا، جسے شہاب الدین غوری نے شکست دی تھی۔ پرتھوی راج کو رائے پتھورا بھی کہا جاتا ہے۔ دلی میں شہاب الدین غوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد چوہان خاندان کے لوگ وہاں سے کئی علاقوں کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ زیادہ تر چوہانوں نے دریائے جمنا کو پار کیا اور سنبھل و مراد آباد کے علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس علاقے میں کورو کستیرا کا وہ مشہور میدان ہے جہاں زمانہ قدیم میں کوروؤں اور پانڈوؤں کے مابین تاریخی جنگ لڑی گئی تھی۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں اس پر انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، کوروؤں اور پانڈوؤں کی جنگ کے اوپر۔ بہلول لودھی کے دور میں چوہانوں کے مشترکہ سردار کا نام رانا ہری رائے یا رانا ہر رائے تھا۔ چوہان راجپوت دوسرے تمام راجپوتوں سے اپنے آپ کو افضل و برتر تسلیم بتاتے ہیں۔ ان کے ماضی کی تاریخ اور قومی روایات بے حد شاندار ہیں۔ اس خاندان کے شاندار ماضی سے متاثر ہو کر پنجاب کے کئی دیگر اقوام نے بھی چوہان کہلوانا شروع کر دیا۔ چوہان راجے تاریخ فرشتہ میں حسب ذیل چوہان راجاؤں کے نام ملتے ہیں۔
تاریخ فرشتہ راجپوتوں پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب ہے۔ راجا مانک دیو، راجا دیوراج، راجا راول دیو، راجا جاہر دیو، راجا سہر دیو، راجا پتھورا یعنی پرتھوی راج۔ علامہ ابو الفضل نے آئینہ اکبری میں 7 چوہان راجوں کے نام اور ان کی مدت حکومت درج کی ہے، جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ راجا بیسل دیو چوہان، راجا مرگنگو چوہان، راجا کھرپال چوہان، راجا سومیر چوہان، راجا ناگدیو چوہان، راجا جاہر چوہان، راجا پتھورا چوہان یعنی پرتھوی راج۔ ممکن ہے مترجہ بالا 7 چوہان راجاؤں کا تعلق صرف تخت دہلی سے ہو، جو چوہانوں نے پنوار راجپوتوں سے چھینا تھا۔ باہر صورت آئینہ اکبری کی روح سے مالوا پر حکومت کرنے والے چوہان راجاؤں کی فہرست حسب ذیل ہے، میں بتاتا ہوں۔ راجا جگدیو چوہان، راجا جگناتھ چوہان، راجا ہردیو چوہان، راجا باس دیو چوہان، راجا سری دیو چوہان، راجا دھرم دیو چوہان، راجا بل دیو چوہان، راجا نانک دیو چوہان، راجا کیرت دیو چوہان، راجا پتھورا چوہان، راجا مالدیو چوہان۔ اس لحاظ سے گویا چوہانوں نے 95 سال 4 ماہ تک حکمرانی کا لطف اٹھایا، لیکن تاریخ راجستھان کے مصنف کرنل ٹوڈو نے چوہانوں کے شاہی خاندان کا جو شجرہ نسب مرتب کیا، اس میں ان کے پہلے راجا انیل اول سے آخری راجا پرتھوی راج تک 39 پشتوں کے نام درج ہیں۔ چوہان خاندان کے ان تمام راجاؤں میں سے راجا بیسل دیو اور پرتھوی راج بہت زیادہ مشہور و معروف گزرے ہیں، چنانچہ اس باب میں ہم صرف ان کے 2 راجاؤں کے مختلف حالات بیان کریں گے۔ راجا بیسل دیو، ایک روایت کے مطابق راجا بیسل دیو چوہان راجاؤں کے سلسلے کا 4تھا راجا تھا۔ اس راجا نے تعمیر نسل کے لوگوں سے دلی کا تخت چھینا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی تھی۔ اگر اس روایت کو مد نظر رکھا جائے تو راجا بیسل دیو چوہان راجاؤں کا گویا سرخیل تھا۔ ممکن ہے کہ ان کا پہلا راجا انیل کسی چھوٹی سی راجدھانی کا مالک رہا ہو، تاہم راجا بیسل دیو چوہانوں میں پہلا بڑا راجا بنا جس کا تذکرہ تاریخ کے صفحات میں ملتا ہے۔ اس راجا کے دور حکومت کا تعین کرنا بے حد مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ راجا علوم و فنون اور صنعت و حرفت کا بے حد دلدادہ تھا، اور ان دونوں شعبوں نے اس کے دور میں کافی ترقی کی تھی۔ یہ راجا خود بھی بہت بڑا عالم اور فاضل اور ادیب تھا۔ اس کے اپنی سلطنت کی کافی وسیع کی اور اسے مستحکم کر کے اندرونی شورشوں اور بیرونی حملہ آوروں سے بچائے رکھا۔ راجا پرتھوی راج چوہان، یہ راجا ظاہر ہے چوہان راجاؤں میں سے سب سے آخری نامور راجا تھا۔ اس نے دہلی میں اپنی سلطنت کو وسعت دے کر اس قدر مستحکم کر دیا کہ اس دور کے بڑے بڑے فرمانروا اس سے کنی کتراتے تھے۔ گویا ہندوستان کے بڑے اور عظیم راجاؤں کی صف میں اسے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ یہ راجا 1180 عیسوی میں دہلی کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس وقت چوہانوں کا موروثی تاج و تخت اجمیر تھا، جبکہ دہلی اور اس کے نواح میں پنوار راجپوتوں کا پرچم شوکت و عظمت لہرا رہا تھا۔ دہلی پر پنوار راجپوتوں کے آخری حکمران اننت پال کی چونکہ اولاد نرینہ نہیں تھی، لہذا اس نے اپنے نواسے اور چوہان قوم کے چشم و چراغ راجا پرتھوی کو سلطنت دہلی کا وارث مقرر کیا، اور راجا پرتھوی یا راجا پتھورا نے انتظامی لحاظ سے سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی دہلی پر اس نے اپنے بھائی کمانڈے رائے کو حاکم بنایا، کھانڈے رائے کو حاکم بنایا، جبکہ مالوا و اجمیر کے علاقے
براہ راست اس کے اپنے کنٹرول میں تھے۔ اس راجا کے اقتدار میں چوہان راجپوتوں کے اقتدار کا سورج نصف نہار تک جا پہنچا تھا اور ہندوستان کے وسیع و عریض خطے اور اس کی عملداری میں شامل ہو گئے تھے۔ اس دور کی ہند میں قائم چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں اگرچہ نیم آزاد اور خود مختار تھیں، تاہم ان میں اتنا دم خم نہ تھا کہ وہ رائے پرتھوی راج جیسے مضبوط راجا کے سامنے دم بھی مار سکیں۔ یہ مشہور رائے پتھورا یا پرتھوی راج ہے جس کے ساتھ شہاب الدین غوری کے مشہور مارکے ہوئے۔ پہلا مارکہ 1191 عیسوی میں ترائن کے مقام پر ہوا تھا، جس میں سلطان شہاب الدین غوری کو زبردست شکست ہوئی تھی اور وہ تقریباً موت کے منہ سے بچا تھا، اور اس مارکے کا زور شہاب الدین غوری کے مد مقابل ہندوستان کے تمام چھوٹے بڑے راجاؤں کا کیل کانٹے سے لیس اتحادی لشکر تھا۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد شہاب الدین غوری نے دوبارہ رائے پرتھوی راج کو للکارا اور اپنی شکست کا بدلہ لینے پھر ترائن کے مقام پر آ پہنچا۔ راجپوتوں کے اتحادی لشکر نے پھر سے مسلمانوں کو تلواروں کے زور ذریعے خوش آمدید کہا اور اگرچہ لڑائی میں بے حد بہادری اور جواں مردی کے جوہر دکھائے، تاہم اچانک رائے پرتھوی کا بھائی کھانڈے رائے داد شجاعت دیتا ہوا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، جس کی بنا پر ہندی راجپوتوں کے لشکر میں بدعلی پھیل گئی۔ رائے پرتھوی راج نے اس نازک موقع پر بچ نکل جانے کی بڑی کوشش کی، لیکن قسمت نے اجازت نہ کی اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ فتح اور شکست کے قطعی نظر میں اس کی امرائے کوئی کلام نہیں کہ شہاب الدین غوری کے ساتھ جس جان فشانی اور بہادری سے راجپوتوں نے مارکہ آرائی کی، وہ صرف اسی قوم کا خاصہ تھا۔ چنانچہ شہاب الدین سے شکست کھانے کے بعد وہاں کے پنوار، چوہان اور دیگر راجپوت خانوادے ملک کے مختلف گوشوں میں منتشر ہو کر رہ گئے اور اسی دور میں ان لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو ویوز آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔